الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اس کا ذکر جاری ہے، اور اب تک ہم نے 8 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ 9ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی اور یہ معلوم ہوا کہ نماز قائم کرنے کا حکم کیا ہے۔ نماز پڑھنے کا، نماز قائم کرنے کا حکم یہ ہے کہ نماز فرض ہے، واجب ہے۔ تو نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل فرض کے درجے میں ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جس کے کرنے سے نماز کامل ہو جاتی ہے۔ تو نماز کے اندر جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز کے واجبات، ارکان اور شروط، جیسے نماز کے لیے وضو کرنا یہ شرط ہے، وقت کا داخل ہونا یہ شرط ہے، اس طرح قبلے کی طرف رخ ہونا، قیام کرنا، رکوع، سجدے، یہ ساری چیزیں جب نماز فرض ہے تو یہ بھی فرض ہے۔ کچھ شرط کے درجے میں ہے، کچھ فرض کے درجے میں۔ لیکن نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو مکمل کرتی ہیں۔ اگر اس کو برتا جائے تو نماز کامل ہوتی ہے، اجر میں زیادتی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو نہیں برتا جائے تو نماز تو کسی نہ کسی درجے میں ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، لیکن کامل نہیں ہوتی۔ تو ایسی بہت سارے چیزیں ہیں، جیسے نماز میں خشوع ہے لیکن برابر خشوع خضوع نہیں ہے، تو نماز تو ہو جائے گی، انسان پڑھ لیا لیکن کامل نہیں ہوگی۔ انسان نے نماز پڑھی لیکن اطمینان نہیں ہے نماز میں، سکون سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن کامل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جو نماز کے کامل ہونے کے اندر آتی ہے، مکمل ہونے کے اندر آتی ہے۔ تو یہ 9ویں بات ہے جس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز قائم کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں تھی، بلکہ ہم سے پہلے سابقہ امت ہے، گزری ہوئی امت، قومیں، ان پر بھی نماز کیا تھی؟ فرض تھی۔ مثال کے طور پر اس آیت میں بنی اسرائیل کے بارے میں آیا کہ ہم نے تم سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم صلاۃ قائم کرو گے، واقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو گے، یعنی نماز پڑھو گے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف اس امت پر فرض نہیں ہے نماز، اس سے پہلے امت پر بھی نماز فرض ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ نماز ایک ایسی عبادت تھی جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھی، یعنی بہت اہم عبادت ہے یہ بہت اہم عبادت ہے اور دائمی فریضہ ہے، یہ تمام امتوں پر بھی تھا، اس امت پر بھی ہے۔ 11ویں بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ دینے کا حکم کیا ہے؟ مالی عبادت، اس سے پہلے یہ بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ نماز کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت، یعنی جو بدن سے ادا ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، دکھائی دیتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ یہ مالی عبادت ہے۔ تو مالی عبادت زکوٰۃ دینا یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، تم زکوٰۃ دو گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ 12ویں بات اس آیت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی اور یہ بھی معلوم ہوئی کہ جس طرح اس امت پر زکوٰۃ فرض ہے، اس سے پہلے امت پر بھی زکوٰۃ دینا فرض تھا۔ اس کے پہلے بھی امت پر زکوٰۃ دینا فرض تھا، خاص طور پر بنی اسرائیل، یہود کا جو ذکر آیا یہاں پر۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ پچھلی امتوں پر اور ہم اس امت پر زکوٰۃ تو فرض ہے، یہ مشترک بات ہے، لیکن زکوٰۃ کے مال کیسے ہوں گے، کس مال میں زکوٰۃ دینی ہے، یہ ہم میں اور ان میں مختلف ہو سکتا ہے، مختلف ہو سکتا ہے، احکامات الگ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کتنا دینا ہے، اس امت پر زکوٰۃ کی مقدار الگ ہو سکتی ہے، پچھلی امت میں الگ ہو سکتی ہے، مختلف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کس کو دینا ہے، اس امت میں الگ ہے، پچھلی امت میں احکامات کے اعتبار سے یہ حکم الگ الگ ہے، مال الگ الگ، کتنا دینا ہے وہ الگ الگ، کس کو دینا ہے وہ الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن اصول کیا ہے؟ زکوٰۃ اس امت پر بھی واجب ہے، فرض تھی شرطوں کے ساتھ، ایسی پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ یہ بات ہوئی۔ 13ویں آخری بات اس آیت کریمہ سے آج کے درس کے لیے یہ معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل نے عہد و میثاق جو ان سے لیا گیا تھا اس کی نافرمانی کی تھی۔ اس کی کیا کی تھی؟
بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس میثاق اور عہد کو پورا کیا تھا، یعنی اللہ کی عبادت کی، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور صلاۃ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ جو 8 باتوں کا ذکر ہے، بہت کم لوگ اس کو پورا کیے، باقی لوگ نافرمانی کی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف تعلیم کا مل جانا، عہد و پیمان کا لے لینا یہ کافی نہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کوئی کہے ہاں ہم کریں گے اور اس پر تعلیم بھی پہنچ جائے اور کرے نا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اس امت کے لیے یہ عبرت بن گیا کہ انہوں نے وعدہ لیا تھا لیکن پورا نہیں کیا۔ تمہارے لیے عبرت ہے کہ تم اسے پورا کرو گے اور ان کی روش پر نہیں چلو گے جو نافرمان ہوئے، یعنی بنی اسرائیل میں زیادہ تر لوگ کیا ہو گئے؟ نافرمان ہو گئے تھے۔ لہٰذا ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے کہ ہم اس جیسی غفلت نہ کریں جس جیسی غفلت کس نے کنہوں نے کی؟ بنی اسرائیل نے کی، یہودیوں نے کی۔ تو یہ 13 باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ چند ایک بات اور رہ گئی ہے، آئندہ درس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے تاکہ آیت کریمہ کا سارا مفہوم ہمارے سامنے واضح ہو جائے اور ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔